عالم برزخ میں قسم قسم کی سزائیں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، ہر ایک کو ایمان ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور حقیقت میں ہے تو مساجد کی تعمیر میں ہم کیا کریں؟ اپنا مال پیش کریں، مالی قربانی پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کی صفات کو بیان فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ، مساجد کی تعمیرات وہی لوگ کریں گے۔ دیکھیے کلمہ حسر ہے، علماء کرام موجود ہیں، انما کلمہ حسر ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے مساجد کی تعمیر وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی اقامت کرتے ہیں، نماز وقت پر پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا جو صحیح طریقہ ہے اسی کے مطابق رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، قرات کیا کرتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، وقت پر زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ تو مسجد کی تعمیر ایک تو ہے اینٹ سے، چونا اور گچ سے بنانا، 4 منزلہ بنانا، 5 منزلہ بنانا، مسجد کو اچھی طرح سے تعمیر کرنا۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، قرآن کی تلاوت سے، درس حدیث سے، تکبیرات سے، تسبیحات سے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے مسجد کو آباد کرنا۔ ایک تعمیر تو وہ ہے کہ تیسری منزل بنائیں، ایک مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھیں، مسجد کی جو ضروریات ہیں اس کو ہم پوری کریں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، من جو بھی آدمی ہو، چاہے ڈوکاڈی کا رہنے والا ہو، چاہے گڈرا کا رہنے والا ہو، چاہے بھگیا کا رہنے والا ہو، چاہے پیپل جریا کا رہنے والا ہو، چاہے تتریا کا رہنے والا ہو، چاہے اس گاؤں کا رہنے والا ہو، چاہے کوچاہی کا رہنے والا ہو، چاہے بڑھیت کا رہنے والا ہو، چاہے کسی خطہ کا رہنے والا ہو، جس بستی کا بھی رہنے والا ہو، من لفظ عام ہے، من لفظ عام ہے، اور صرف مذکر ہی کے لیے نہیں ہے، صرف علماء کرام کے لیے ہی نہیں ہے، صرف مدنی کے لیے نہیں ہے، صرف مکی کے ہی لیے نہیں ہے، صرف علماء کرام مفسرین کے لیے نہیں، محدثین کے لیے نہیں، من جو بھی ہو بنا للہ، اللہ کے لیے بنائے، اللہ کے لیے بنائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، جتنے بھی صحیح احادیث ہیں ہر ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ من بنا للہ مسجدن، مسجدن نکرہ ہے، مسجدن جو بھی صرف تتریا کی مسجد نہیں، صرف ڈوکاڈی کی مسجد نہیں، صرف بھگیا کی مسجد نہیں، بلکہ عام ہے۔ من بنا للہ مسجدن نکرہ ہے، جو بھی مسجد ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من بنا للہ کا مبحث قطاعت، کا مبحث قطاعت او اصغر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مسجد بنائے گا مبحث قطاعت کے مانند۔ کیا مبحث قطاعت؟ کہتے ہیں قطاعت ایک پرندہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر وہ گھر بناتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، اسی میں انڈا دیا کرتا ہے، چھوٹا موٹا چھوٹی سی جگہ ہمیں مکان بنا لیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اتنی چھوٹی بھی اگر مسجد ہو اور اللہ کے لیے بنائے تو بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ رنگو کیتا کی مسجد اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اس چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہے، مکان بناتی ہے، اس سے بڑی ہے۔
تو نبی فرماتے ہیں جو شخص کے قطات پرندہ کے مانند گھونسلہ، قطات پرندہ کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اس سے چھوٹا بھی، اس سے چھوٹی بھی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں مکان بنائے گا۔ بزرگوں، دوستو، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں مسجد کی تعمیر کرنے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حصہ لیں، اس کی تعمیرات میں ہم دھیان دیں۔ کتنی ضرورت ہے، چاہے ڈوکاڈی کے رہنے والے ہوں، چاہے تتریا کے رہنے والے ہوں، چاہے پیپل جویا کے رہنے والے ہوں، اور اس علاقے کے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، سب کے لیے لفظ من ہے، سبوں کے لیے لفظ من ہے، صرف رانگو کیتا والے کے لیے نہیں، تتریا والے کے لیے نہیں، پیپل جریا والے کے لیے نہیں، بلکہ عام ہے۔ من بنا للہ مسجدہ۔ بزرگوں، دوستوں، تفسیر قرطبی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہیں، انہوں نے ایک روایت لائی۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہے، جو آدمی اللہ سے محبت کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے۔ جو اللہ سے محبت کرنا چاہے، سب سے پہلے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہے وہ ہمارے صحابہ کرام سے محبت کرے، اور جو صحابہ کرام سے محبت کرنا چاہے وہ قرآن مجید سے محبت کرے، اور جو قرآن مجید سے محبت کرنا چاہے وہ مسجد سے محبت کرے، مسجد سے تعلق رکھے۔ یہ مسجد کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المسجد، یہ مسجد جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جنت کی ایک کیاری ہے۔ المسجد ریاض من الجنہ، جنت کا یہ مسجد جنت کا ایک کیاری ہے۔ کہیں کہا بیت المتقین ہے، ڈرنے والوں کا گھر ہے، کہیں کہا کہ رجل قلبہ معلق، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینہ سے غرق آب کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ آدمی عرش اعظم کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعودا، دل لٹکا رہے۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز میں شریک ہوا، مشغولیت آ گئی، پھر دل کے اندر خیال ہے کب عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز پڑھ لیا، تتریا چلا گیا، مشغولیت آ گئی، خیال ہے کہ کس وقت مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز پڑھ لیا، دماغ میں ہے کہ عشاء کی اذان کس وقت ہوگی، عشاء کی نماز پڑھ لیا ہے، کروٹیں بدلتا ہے رات میں کب فجر کی اذان ہوگی۔ یہ ہے بزرگوں، دوستو، یا وہ آدمی ایسا ہوگا بروز قیامت عرش اعظم کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد اذا خرج منہ حتی یعودا۔ یہ ہے مسجد کی فضیلت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین کے اندر تمام جگہ جو ہیں، مختلف قسم کی جگہ ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، روئے زمین کے اندر اگر سب سے اچھی جگہ ہے تو وہ کیا ہے؟ مساجد ہے۔ روئے زمین کے اندر سب سے اگر بری جگہ ہے تو وہ بازار ہے۔ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مساجد جو ہوتی ہیں وہاں بلند آواز سے اذان دی جاتی ہیں، اور نمازی آدمی اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر کے داخل ہوتا ہے، تلاوتیں کیا کرتا ہے،
تسبیحات پڑھتا ہے، تکبیرات کیا کرتا ہے، امام کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ ادا کرتا ہے، رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ تسبیحات کی جگہ ہے، تو یہ تو جگہ اچھی نہ ہوگی۔ اور بازار کے اندر جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، دغا بازی ہے، ایک دوسرے سے دھوکہ بازی ہے، ظاہر ہے کہ بازار کیا ہوگا، وہ برا ہی تو ہوگا۔ تو یہ مسجد کی فضیلت ہے۔ یہ جلسہ کا انعقاد اسی لیے کیا گیا ہے کہ مائیں، بہنیں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام مسجد کی تعمیر کرنے میں حصہ لیں۔ گٹی کی شکل ہو، سیمنٹ کی شکل ہو، روپیے پیسے کی شکل ہو، چاندی سونا کی شکل ہو، لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مسجد کی تعمیر میں ہم حصہ لیں۔ وقت کا تقاضا کے مد نظر، وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی چند باتیں آپ لوگوں سے عرض گزار ہوا۔ ظاہر ہے